آج جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 13 ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اس میں آج اسٹڈی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اپنے جو لیسنز ہیں ان کو جو ہے 5 پیجز کے حساب سے تقسیم کیا. جیسے لیول 2 میں ہم کیا تھا، ہم نے آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں 1 سے لے کے پیج 5 تک، اور اس کے بعد جو ہم نے لیول 3 میں شروع کیا تھا پیج 6 سے لے کے پیج 10 تک ہم نے جانا ہے. 6 اور 7 ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، جو ہم پیج 8 میں ہیں. تو پیج 9 پہ انشاءاللہ ہم آج اس کو شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اس میں ہم، جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم نے پیج جو پہلا پاؤ ہے اس میں جو ہے متقین کی صفات، کافر کون ہے، منافقین کون ہے، ان کے بارے میں. پھر ایک جنرل دعوت تھی اللہ تعالیٰ نے جو یا ایھا الناس کے حساب سے جو پورے انسانوں کے دی تھی. اور پھر جو لوگ کلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بنا کے لائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا تھا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش، اس کے بعد فرشتوں کے سوالات، اور جو شاید ابلیس تھا اس کی مخالفت اور نافرمانی، وہ پورا قصہ ہم نے پڑھا. تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ اگلا لیول شروع ہوا تھا، جس میں آخری آیت جو تھی اس رکوع کی ہم نے لی تھی. اور پھر اس کے بعد رکوع 5 سے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ ہم اس کو ابھی اسی کو پڑھنے، اور یہ تقریباً 11 رکوع، تقریباً 16 رکوع تک یہ جائے گا اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں. اور یہ صرف یہ ایک امت بنی اسرائیل یا قوم بنی اسرائیل کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ بہت سی ہدایات اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جس طریقے سے انہوں نے کی، اور اللہ پاک نے جس طریقے سے ان کو معاف کیا اور پھر ان کو نوازا، پھر نافرمانی کی. تو ساری ایک ہسٹری ہمارے سامنے جو ہے وہ تاریخ کے حساب سے آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نصیحت کے حساب سے آ رہی ہے. کہ یہ کتاب کے شروع میں ہم پڑھا تھا جس میں کہا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ وہاں سے اس کی ابتدا تھی. تو یہ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آدم کی پیدائش ہو، یا پہلے کلاسیفیکیشن ہو انسانوں کی، متقین، کافر، منافقین کے، یا بنی اسرائیل کے واقعات ہو، اس میں جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہدایت ہم اسے کیسے حاصل کریں. اور یہ جو واقعات، یہ چیزیں اس میں جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے لگاتار اس پروگرام میں جو ہے ہم لوگ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کس طریقے سے لائیں. آج میسج میرے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ آگے ہم چلتے ہیں. تو صفحہ نمبر 6، 7، 8، اور یہ ہم اپنی انگلی پہ میچ کر سکتے ہیں. آلریڈی ہم نے 3 صفحات مکمل کی ہیں. اس میں جو پہلا صفحہ 6 تھا، اس میں جو 4 میسیجز تھے، 4 مضامین تھے، اس میں ہدایت نتیجہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے شیطان اور آدم علیہ السلام، پھر انہوں نے جو اس کی اللہ سے جو معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی اور کہا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا. اس کے بعد بنی اسرائیل کی دعوت ہے کہ ان کو کہا گیا نیک کام کرو اور آخرت سے ڈرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہ 40 راتوں کے لیے بنایا. تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنی شروع کی، شرک شروع کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا اللہ کو ہم دیکھیں گے. تو جب یہ کوئی طور پہ گئے تو پھر ان کو موت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں جو من و سلوا جب وہ مل رہا ہے تو وہ نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ دوسری چیزیں چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بستے میں داخل ہو. تو جب بستے میں داخل ہونے کے لیے کہا تو کنڈیشن لگائی گئی کہ جو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور ہتاتن کہتے ہوئے داخل ہونا. انہوں نے پھر اس کو تبدیل کر دیا، اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا. پھر ان کو پانی کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارنے کے لیے چٹان پہ کہا، تو 12 چشمے جو ہے پھوڑ نکلے، اور ان کو پانی وافر مقدار میں ہر خاندان کے لیے جو ان کو مل گیا. اور پھر انہوں نے کھانے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں تو جو کھکھڑی اور یہ چیزیں چاہیے. تو کہا کہ تم اچھی چیز کے بجائے جو کم چیز کی جو وہ مطالبہ کرتے ہو. تو اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو آج کی جو آیات ہیں، اس میں جو 9واں صفحہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا، قاعدہ بتایا کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور کیا رول کیا ہے. کیونکہ جو بنی اسرائیل ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب قوم ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طور بلایا، پھر ان کو جو ہے وہ ایک دن دیا، ہفتے کا دن اپنے لیے سلیکٹ کیا جمعے کے بجائے. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز لگا دی. اس کے بعد جو ہے وہ جس واقعے کی بنیاد پہ اس سورہ کا نام پڑا ہے بقرہ، تو وہ اس واقعے کا اس میں ذکر ہوگا. سب سے پہلے ہم جو ہے پہلے سے لیتے ہیں عام قاعدہ، اس میں تعارف جو ہے ہمارا ہوگا کہ اصول بیان کیا گیا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا تھا، اور اس کے بعد اب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کے بارے میں بیان کیا. اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سزا تھی، یہاں پہ اجر کے بارے میں تھا. تو قاعدہ کیا ہے
کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ اس میں یہ اصول وضع کیا گیا، اور اس میں یہ کہ یہ ہمارے سامنے یہ جو ایک آیت نمبر 62 کی جو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے الفاظ ہمارے پاس آ رہے ہیں، 1 اور 0 آ رہا ہے۔ الحمدللہ، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے نئے الفاظ کم ہوتے جائیں گے اور ریپیٹیڈ الفاظ جو بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے سے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم اس کی ایک آیت کو، اس کے ایک جز کو لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، یہاں پہ 4 گروہوں کا ذکر ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں پہ مسلمانوں، جو امت مسلمہ ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے کہ وہ، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں وحادو، یعنی کہ یہود جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں، والنصارى، اور نصرانی جو حضرت مسیح علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوت دار ہیں، اور چوتھے جو صابئین، صابی۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ آمنو کو ہم جو وہ نہیں ڈیٹیل میں جائیں گے، کہ ہم الحمدللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایمان جو ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر، انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہادو لیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ دین یہودیت کے پیرو ہیں، جو خواہ وہ پہلے سے یہودی چلے آ رہے ہوں، یا جو ہے وہ نسل یہودی ہوں، یا پچھلے جو مشرک تھے، پہلے مشرک تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہود کے عقیدہ اور شعار اختیار کر لی ہوں۔ اب تک کا ذکر جو تھا وہ بنی اسرائیل کے نام سے خاص نسل اور خاندان کا چلا آ رہا تھا، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے جتنی آیت پڑھی تو یا بنی اسرائیل کے نام سے تھا، اور ان کی تاریخ کے اہم ترین مناظر جو تھے، منظر جو تھے، وہ سامنے لائے گئے تھے کہ یہ جو ہے امپورٹنٹ جو تھے، سیلینٹ فیچر جو تھے ان کے خاندان کے، وہ ہمارے سامنے آئے تھے۔ اب ذکر ان کے مسلک اور عقیدوں کا شروع ہو رہا ہے کہ ان کا مسلک کیا تھا، ان کے عقیدے کیا تھے۔ تو یہ جو ہے یہ ہادو جو ہے وہ ان کے خاندان، پرٹیکولر خاندان کو، جس کے آگے پھر یہودیت جہاں جس سے پھیلی تھی، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نصارہ جو ہے، نصران کی جمع حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے، ان کا نام ناصریہ تھا، اور اس کی صرف محبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتاب میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناصری نے کہا، یعنی کہ ان کو ریفر کرتے تھے ناصری کے طور پہ، وہیں سے نصارہ ہے۔ ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ صابئین، صبا کا لفظ جو ہے بین میں ایک دین سے دوسرے دین طرف پھر جانا۔ انہیں جو یہ صابئین تھے وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کو معقولیت میں شک لاحق ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے خود اپنے غور و فکر سے اپنے لیے کوئی عقیدہ تجویز کرنے کی کوشش کی، اور اس آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں وہ عقیدہ توحید پر پہنچ گیا۔ جیسے ہمارے سامنے حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اس کا کہ یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھا کہ یہ میرے رب ہے، انہوں نے کہا نہیں، تو یہ تو غروب ہونے والے ہیں، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ رب وہ ہے جو سب کی کائنات کا مالک ہے، جس کو بنانے والا ہے۔ تو وہ بھی آبزرویشن پہ اور غور و فکر کے بعد جو اس نتیجے پہنچے تھے، ایسے جو صحابی تھے۔ اس لیے ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابتدائی دین حنیف پر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ یہ زبور پڑھتے تھے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری ان کو لگ گئی تھی۔ یعنی کہ یہ صحابی تھے۔ یہ چوتھا گروہ ہے، پہلے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، دوسرے یہودی ہیں، تیسرے نصرانی ہیں، چوتھے جو صابی ہیں، کہ یہ بہت کم جو وہ انٹریکشن میں لفظ آتا ہے یہ صابی ہے، اس میں نے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی۔ من آمن باللہ، یعنی کہ جو یعنی اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کے اختیارات پر ایمان۔ تو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور وہ ایمان ہر قسم کی شرکت معیز سے پاک ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتے، اگر وہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ
قطعاً جو وہ ایمان وہ قبول نہیں جس کے اندر شرک ہو. تو اس میں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں جو ہم شیطان جو ہمیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ ایسے جو وہ چیزوں میں انوالو نہ کر دے جو کہ ایمان کی ضد ہیں، اور انسان جو ہے وہ یہ سمجھتے رہے کہ مسلمان ہوں، لیکن شرک کی وجہ سے جب وہ آخر میں پہنچے پتہ چلا کہ اس کا نام اعمال جو ہے اس کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں بلکہ کہیں اور درج ہے. اس کے بعد ایک والیوم الآخر، یعنی یوم آخرت پر ایمان لائے، کہ میں نے یہ ہے کہ سارے احکام آخرت پر ایمان آنا. آخرت جو ہے پورا ایک جو ہے وہ یوم الآخر جو ہے پورا ایک پیکج ہے جس میں جو انسان جب مرتا ہے تو قبر میں جاتا ہے تو وہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے. پھر جب قبر سے نکلے گا حشر ہوگا، پل صراط ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس کے بعد جو ہے جواب دہی ہوگی، نام اعمال کھولے جائیں گے، اور پھر جو وہ ڈیسیژن ہوگا جنت اور جہنم کا. یہ پورا جو پیکج ہے یہ آخرت میں آ گئی. اس پہ انسان یقین رکھتا ہے کہ میں ایک دن جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینے والا ہوں. وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہم، پس ان کے لیے اجر ہے، اجرہم عند ربہم، ان کے رب پاس اجر ہے. ولا خوف علیہم، اور لا نہیں خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، علیہم پر، اللہ پر، اور ہم ان پر. ولا ہم یحزنون، واو اور لا نہیں، ہم وہ، اور واو نون سے سب، یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے، حزانہ سے ہے وہ سب غمگین ہوں گے، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ہم جو شیڈڈ پارٹ ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے اور 2 دفعہ ریپیٹ کریں گے کیونکہ یہ نئے الفاظ ہیں. ہادو والنصارى والصابین، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. ناصر بھائی آپ کرنے اپنے. ہادو ہادو جو یہودی ہوئے، جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والنصارى اور نصرانی، صابئین اور صابی، والصابئین اور صابی، من جو، من جو، یہ ہم نے آلریڈی یہ اس میں پڑھے ہوئے ہیں، فلہم اجرہم، فلہم اجرہم، اور تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، فلہم اجرہم، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ولا خوف علیہم، ولا خوف علیہم، ولا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، ولا ہم یحزنون، ولا ہم یحزنون، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیات میں ہم تفسیر کی شرح تفسیر میں جاتے ہیں. ہم نے اوپر جو ہے وہ ہادو والنصارى والصابین وآمنوا یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. آگے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. ان الذین آمنوا، اللہ کی نظر میں تمام انسان، تمام نسلیں برابر ہیں، اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے. اور مقصود اس سے یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے نسبت رکھنے کے سبب اپنے آپ کو وہ ایک نجات یافتہ گروہ سمجھنے لگے ہیں. تو یہ سراسر ان کی غلط فہمی ہے. خدا سے نسبت حاصل کرنے کے لیے اصل چیز اللہ اور آخرت پر ایمان لانا اور عمل صالح ہیں. یہ چیزیں ہیں، وہ نہیں ہے کہ آپ کس نسل سے ہیں تو اس کی اللہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. من آمنا اور صالحاً، یہ 2 شرطیں ہیں جو کہ یعنی ایمان اور عمل صالح کو پورے کرے گا وہ کامیاب ہوگا. سب سے اہم بات جو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جو قرآن اور حدیث سے بتایا گیا. اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ جو ہے وہ رد ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا کہ جو اس میں اضافہ کرے گا اس کو بدعت کہا گیا ہے. اس میں اضافہ کیا گیا اور جو وہ رد ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا، یہ آیت آخری آیت ہے جو کہ قرآن پاک میں اتاری گئی تھی کہ اللہ نے مکمل کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ عمل کر کے صحابہ کے جو ایک پوری جماعت تیار کی تھی جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں اضافہ جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے. جس چیز پہ صحابہ نے اجتماع کیا تھا تو اس کو جو ہے فقہ کے اصول کے مطابق اس کو دینی اصول میں شامل کیا گیا ہے، تو وہاں تک جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد ممکن نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو میری امت ہے وہ کبھی غلط پہ جو مجتمع نہیں ہوگی، اجتماع نہیں ہوگا. آگے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان لایا اللہ پر، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ پر ایمان، سچے دل سے ایمان لائے، اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے فرشتوں کا قائل ہو،
قیامت کو ماننے، جنت اور دوزخ کا حال ہو۔ جب ایمان باللہ ہم کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ رب تعالیٰ کو ماننا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو بھی مانے۔ آخرت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہوئے کہ وہ آنے والی ہے، اور صرف بات یہی کافی نہیں کہ ایمان لایا اللہ پر اور یوم الآخر پر، بلکہ آگے جو ایڈیشن ہے کہ وہ عمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک، یعنی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرے، کیونکہ اچھے برے عمل کا اثر ہوتا ہے، اس کا دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے، جو لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ انسان آدمی خود محسوس کرے یا نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اگر کسی چیز کا وزن ہے تو اس عمل کا وزن ہے۔ لوگ بڑے اچھے کام کرتے ہوں گے لیکن اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس کا جو نتیجہ وہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جو اجر عطا فرما دیں گے، کمپنسیٹ کر دیں گے۔ لیکن اگر ایمان عمل صالح کی بنیاد جو ایمان پہ ہے تو یہ اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بہترین اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور عمل صالح جو ہے ایمان باللہ اور عمل بالآخرت کے بعد تیسرا قانون عمل صالح ہے۔ یعنی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اس کی بنیاد پہ یہ موجود ہونا چاہیے، یعنی نجات کا اقدار وہ شخص ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دے۔ جیسے کہ اگر عمل صالح کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ بھی نجات نہیں حاصل کرے گا۔ وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے لیکن عمل صالح نہیں کر رہا تو وہ بھی نجات حاصل نہیں کرے گا۔ اس میں تین باتیں کہیں گی، ایمان باللہ کہا گیا، ایمان بالآخرت کہا گیا اور عمل صالح کہا گیا۔ تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں جو سورہ اثر ہے اس میں بھی جو ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو بنیاد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو دو چیزیں کہیں گے، جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیا، تو وہ جو ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس میں جو چار چیزوں میں دو چیزیں ہیں وہ ایمان ہے اور عمل صالح، تو یہاں پہ ایمان کے ساتھ جو ایڈ ہے وہ یوم الآخر ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے، کہ تمہاری نیت کیا ہے اور تم کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اسی پہ جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو صورتیں جو ہیں وہ اس نے بنائی ہیں، مال اس نے دیا ہوا ہے، اب جو آگے جو کام تم کس طریقے سے اس سے اپنا اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہو وہ تمہارے اعمال ہوں گے، اور کس نیت سے استعمال کرتے ہیں وہ تمہارا دل ہوگا، کہ کس طریقے سے دل کی کشادگی کے ساتھ خوشی خوشی کرتے ہو یا مجبوری کے تحت کرتے ہو، کون سے اعمال جو ہے اپنے مالوں کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہو۔ مال جو ہے وہ ساری صلاحیت ہے انسان کی، مال بہت بڑی صلاحیت ہے اور صلاحیتوں سے ہی مال بنتا ہے، اور یہ پورا پیکج ہے۔ ہم نے شروع میں جو سورہ بقرہ ابتدا کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر مومن بھی ایمان اور عمل صالح کا راستہ چھوڑ دیں گے تو یقیناً ان کی نجات بھی مشکل ہوگی۔ اس لیے ایمان اور عمل صالح ساری انسانیت کے نجات کا سبب ہے اور اللہ کی عزت اور عظمت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ ہم اکثر اس میں کوٹ کرتے ہیں، سورہ ملک کی آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہم دیکھیں تم میں سے بہتر صالح عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ تو آزمائش ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے زندگی اور موت کے درمیان جتنی صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو یہ دیکھنے کے لیے دیا کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو میں اس میں آیت نمبر 2 ہے یہ سورہ ملک کی، تو اس میں بالکل واضح ہے، اور یہاں پہ بھی اس میں بھی ہمارے سامنے واضح آ رہا ہے کہ ایمان اور ایمان بالآخرت، اس کے بعد عمل صالح تیسری چیز ہے۔ اس کے لیے کہا گیا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو یہ تین کام کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے اور آخرت پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ تو یعنی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، اللہ نے اس زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، اللہ کے لیے ہماری اطاعت و فرمانبرداری اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کا یہ معاملہ ہے کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کا بدلے میں اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تصور کیجئے کہ جب اللہ اجر دے گا تو کتنا بڑا اجر ہوگا، خاص طور پہ اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم اگر کوئی پانی میں انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ جو پانی لگائے نا، یہ دنیا ہے اور آخرت کے پورا سمندر ہے، یعنی کوئی ریشو ہی نہیں ہے، اس کی نعمتوں پہ کوئی تناسب نہیں ہے، تناسب بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس، ان کے پاس اجر، اللہ کے پاس اجر کہاں ہے، آخرت میں اس کا اجر ہے، بہترین اجر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو پھر اس میں جو ہے
ولا خوف علیہم یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، ولا ہم یحزنون اور ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیا کے لحاظ سے ان آیت کے ان دونوں حصوں کو دیکھیں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ہر وقت ہم اسی میں مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ آپ بارش ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ خوف ہی خوف ہے، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی پوری خوف کے کیفیت سے ہم نکلے نہیں ہیں، جو کرونا وائرس آیا ہے اس کی وجہ سے کووڈ-19 اس سے نکلے نہیں ہیں، پوری دنیا میں ابھی وہ پھیلا ہوا خوف کی کیفیت ہے۔ اور ولاہم یحزنون، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی فوت ہوتا ہے، اسی کو لے لیں ایگزامپل کو، تو انسان غمزدہ، اس کو اپنا نہیں پتہ ہوتا کہ میری کیفیت کیا ہونے والی ہے، اور اتنی کوئکلی جو ہے وہ لوگ اس میں مبتلا بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ غم کی کیفیت اور خوف کی کیفیت، یہ ہم نے خود آبزرو کی ہے پچھلے 6 مہینوں میں۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ولا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں فرق کیا ہے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں، کہ ممکن ہے کہ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کسی قسم کا ڈر و خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو انعام دے رہے ہیں اس کا، کس کا، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے۔ تو اس میں جو ہے اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ اچھا یہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا، اس کو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا۔ تو یاسر بھائی نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، اگر وہ بھی شامل ہونا چاہیں تو آپ ان کو بھی انمیوٹ کر دیں، میرے خیال ان کے پاس بھی وائی فائی کی جو ہے وہ لیول صحیح ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ میرے خیال میں ایک ہی ہم رکھیں، دو نہ رکھیں، تو چلے یاسر بھائی یاسر بھائی کو جو ہے وہ کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، نصارى والصابئین اور نصرانی اور صابی، والنصارى والصابئین اور نصرانی اور صابی۔ دوبارہ اس میں کہوں کہ یہ چاروں جو ہیں وہ ایمان لانے والے مسلمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے تھے، آخرت کو ماننے والے تھے، جن کی طرف انبیاء آئے تھے اور جو اس پہ کنکلوژن پہنچے تھے، تو ان کو کہا جائے من آمن باللہ، یعنی ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر۔ ریپیٹ کیجیے گا، من آمن باللہ، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، جو ایمان لائے اللہ پر، الیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، عمل صالحا اور نیک عمل کرے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے والنصارى والصابئین، اور نصرانی اور صابی، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون۔ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر ناصر۔ آگے ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اس کا رواں ترجمہ اس آیت مبارکہ کا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اصول بیان کر دیا گیا، اگر ہم خوف اور حزن سے، غم سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہوگا اور نیک عمل کرنے ہوں گے۔ اس میں اسباق جو ہیں
اللہ सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएं और नेक अमल करें। नेक लोगों को अल्लाह ताला हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। इसमें जो हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए करते हैं, ये जैसे मैंने इसको कोरिलेट किया, जो जो हालात है पिछले 6 महीने में अभी भी चल रहे हैं, तो हमें बहुत सी दुआ करनी चाहिए। और उसको जो है साथ क्या करना है कि ईमान के साथ अमल साले करने की दुआ करें, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए जिसका कुरान और हदीस में हुक्म दिया गया है। और हम जो है एहतसाब करें कि हमारी कैफियत क्या है तसव्वुर और एहसास के साथ, और हम देखें कि हम जो है वो दूर तो नहीं है, हमारे जो है ईमान की कैफियत क्या है, अल्लाह पर और आखिरत पर हमारे अमल सालिहात की कैफियत क्या है। जो जैसे हमने शुरू में देखा था, जब आप प्लान करेंगे तो आप जो है वो चीज़ों को अचीव करेंगे। अगर आप पहले ही प्लान नहीं करेंगे, उसके बाद गौर व फिक्र नहीं करेंगे, तो फिर आप अचीव नहीं कर सकते। तो जो है उनको हमें सोचना भी है, समझना भी है, फिर प्लान भी करना है। इंशाल्लाह ईमान और अमल में हम हर उस चीज़ से दूर होंगे जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। यानी हमने वही काम करने हैं जिसका अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। उसके लिए जो एक अहम चीज़ आ जाती है वो इल्म आ जाता है कि हम कैसे ये जान सकते हैं। जब मतलब कुरान पाक का, अहादीस का, इस्लामी तारीख का अमल इल्म नहीं हासिल करेंगे, हमारे रास्ते में, हमारे मुताले में नहीं रहेंगे, उस वक्त तक हम जो है वो अमल सालिहात की तरफ नहीं जा सकते। या हमें पता भी नहीं होगा अमल कर रहे हैं कि हम गलत अमल कर जाएंगे। लेकिन अगर हम कुरान पाक का मुताला करेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, हदीस का मुताला करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, इंशाल्लाह हमें ये तौफीक मिलेगी कि हम जो ईमान और आखिरत के साथ जो अमल साले कर सकें। इस आज में देखते हैं जो अस्मा जो है वो अजर है, अजर की जमा जो अजूर है। और उसके बाद दूसरा जो इसमें है, एक ही है, नहीं एक और होना चाहिए, नहीं एक ही है। आप मेरे से रिपीट कीजिएगा, अजर, उजूर, अजूर, उजूर, अजूर उसकी जमा है अजर, अजूर। अजर, अजूर। इसमें आगे चलते हैं हम, तो हम अफ़ाल देखते हैं। 3 अफ़ाल सेदमन अफ़ाल जो फतह, नसरा, ज़रबा, सामिया के वजन पे हैं। सबसे पहले अमीला, यानी उसने अमल किया। आप मेरे से रिपीट कीजिएगा, अमीला यामलु एमल। अमिला यामलु अमल। आमिल मामूल अमल। आमिल मामूल अमल। अमीला यामलु एमल। अमिला यामलु अमल। आमिल मामूल अमल। आमिल मामूल अमल। आगे हम देखते हैं सालिहन, सालहा यानी कि वो अच्छा हुआ, सालहा वो अच्छा हुआ, सलाहा वो अच्छा हुआ, यसलह यसलहु वो अच्छा होता है, यसलहु वो अच्छा होता है, इसला अच्छा हो, इस्लाह अच्छा हो, साले अच्छा होने वाला, साले अच्छा होने वाला, ला अच्छा होना, सलाह अच्छा होना, सलहा यसलहु इसलाह, सलाहा यसलहु इस्लाह, सलहा यसलहु इसलाह, सलाहा यसलहु इस्लाह, साले सलाह। साले सलाह। अगला जो है यहज़नून, हजीना ये सामिया के वजन पे है, कुरान पाक में 39 टाइम आया। अमिला 318 दफ़ा है, सालहा जो है वो 131 दफ़ा है। ये सामिया के वजन में हजीना, हजीना वो गमज़दा हुआ, वो गमगीन हुआ। हज़ीना वो गमगीन हुआ, यहज़नु वो गमगीन होता है, यहज़नु वो गमगीन होता है, एज़न गमगीन हो, एहज़न गमगीन हो, हज़िन गमगीन होने वाला, हज़ीन गमगीन होने वाला, महजून जो गम जिस पर गम तारी हुआ, महजून जिस पर गम तारी हुआ, हज़न हुज़न ये दोनों लफ्ज़ आएंगे गम। हुज़न गम, हाजिन यहज़नु एज़न, हज़ीना हज़ीना यहज़न हज़ीना एज़न, हज़ीना यहज़नु एहज़न, हज़ीना यहज़नु एज़न, हज़ीना यहज़नु एहज़न, हाजिन महजून हज़न। हाज़िन महजून हज़न। खैर आगे हम वीक लेटर में देखते हैं। तो वीक लेटर में हादा यानी कि वो यहूदी हुआ, हादा वो यहूदी, हादा वो यहूदी हुआ, हादा वो यहूदी हुआ, खुद वो यहूदी होता है, यहूदू वो यहूदी होता है, खुद यहूदी हो, खुद यहूदी हो, हादिन यहूदी होने वाला, हाइद यहूदी होने वाला, हाइद यहूदी होने वाला, हाइद यहूदी होने वाला, खुद फी
جس پر یہودی ہوا گیا. محود فی جس پر یہودی ہوا گیا. ہود یہودی ہونا. ہود یہودی ہونا. ہاد یہود ہد. ہادا ہادہ یہود ہد. ہادہ یہود ہد. ہادا یہود ہد. ہادہ یہود ہد. حائد حائد محود فی ہود. حائد محود فی حود. 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 آگے چلتے ہیں. اجرا اس نے بدلہ دیا. اجرا اس نے بدلہ دیا. اجرا اس نے بدلہ دیا. یا جرو بدلہ دیتا ہے. یا جرو وہ بدلہ دیتا ہے. آجر بدلہ دینے والا. بدلہ دے. معاف کیجیے معاف کیجیے. اوجر 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 بدلہ دے. اوجر بدلہ دے. آجر بدلہ دینے والا. آجر بدلہ دینے والا. ماجور جس کو بدلہ دیا گیا. ماجور جس کو بدلہ دیا گیا. اجر بدلہ. اجر بدلہ. اجرا یاجرو اوجر. اجرا یا جرو اوجر. آجر ماجور اجر. آجر ماجور اجر. خوف اس سے خافہ ہے. خافہ سے خوف ہے. خوف جو ہے اس کا جو ہے وہ مصدر ہے. خافہ وہ ڈرا. خافہ وہ ڈرا. خافہ وہ ڈرا. خاف وہ ڈرتا ہے. یخاف وہ ڈرتا ہے. خف ڈر. خف ڈر. خائف ڈرنے والا. خائف ڈرنے والا. خوف جس سے ڈرا گیا. مخوف جس سے ڈرا گیا. خوف خیفہ ڈرنا. خوف خیفہ ڈرنا. خافہ یخاف خف. خافہ یخاف خف. خافہ یخاف خف. خافہ یخاف خف. خائف مخوف خوف. خائف مخوف خوف. جزاک اللہ خیر. اس میں جو ہے وہ اپنا مزید فی میں آمن ہے. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. الحمدللہ یہ ختم کر لیا. اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. قرآن کی 4 بنیادی اسلام میں الہ ہے, رب ہے, دین ہے اور عبادت ہے. یہ 4 چیزیں جو ہیں اس میں کور کی گئی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم لگاتار جو ہے وہ یہ اصطلاحات یوز کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, اور اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. رب کو بھی خاصا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا, الہ کو بھی ایکسپلین کیا شروع میں. تو اس میں عبادت اور جو ہے نا وہ دین ہے. اور یہ بڑی اہم کتاب ہے. مولانا سید ابوالمودودی کی جو اہم کتب ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے. اور اس کو جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے انسان کو جو کنسیپٹس ہیں یہ بہت واضح ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے وہ جیسے معاذ نے کہا ہے کہ اس کی پریزنٹیشن فارم میں انشاءاللہ یہ پیش کریں گے. اس کی سمری ہوگی کتاب کی. کتاب بھی بعد میں اس کو دوبارہ ٹائپ کیا گیا اچھی فارم میں, جو ہے اس کی PDF فائل جو اویلیبل ہے وہ بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے. ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. تو گہری سانس لیجئے, ریفریش کیجئے اپنے آپ کو اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اور آج اس سبق میں ہمیں القا جو ہے وہ جو 75 ٹائم جو ہے وہ آیا ہے جو مزید فی کے ورڈز میں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. یہ اسلمہ کے وزن پہ ہے القا جو ہے. آلریڈی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو لفظ اگر ایک ایڈ ہو جاتا ہے تو جیسے علیمہ جو ہے 3 ورڈ سے بنا ہے, لیکن اس میں علامہ جب ہم کہتے ہیں تو لام جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے, اس سے تشدید آ جاتی ہے, تو یہ اس میں ایڈیشن ہو جاتا ہے. جیسے سلیمہ سے حمزہ ہم الف حمزہ جو شروع میں ایڈ کر دیں تو اسلمہ بن جاتا ہے حمزہ ایڈ کرنے سے, تو یہ مزید فی بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ 8 جو اس کی کیٹیگریز تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی جو اس پروگرام میں ہم لے کے چل رہے ہیں. اس میں علامہ اس کا مصدر تھا تعلیم, حاسبہ اس کا مصدر محاسبہ, اسلمہ جو ہے اس کا مصدر اسلام. تو ان کو ہم نے کمبائن کیا تھا ایک جملے میں تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. اب اس طرح ریپیٹ کیجیے گا. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. علامہ حاسبہ اسلمہ. میں اردو بولوں گا, آپ اس کی عربی بولیں گے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلافا استغفرا. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلافا استغفرا. اختلاف مت کیجیے, آپ صرف عربی بولیں گے. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے. اختلافا استغفرا. اختلاف مت کیجیے بلکہ استغفار کیجیے.
اختلف استغفر. جزاک اللہ خیر. اب اس میں یہ 5 تھے، 3 جو ایڈیشنل ورڈ اس میں ایڈ ہوئے ہیں وہ تدبرا، تدارسا، انقلبا. تو اس کے لیے جو جملہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ، اور انقلاب مطلب تبدیلی، تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی طرف سے بہتر تبدیلی آئے، یہ انقلاب آئے. کیونکہ انقلابہ سے انقلاب ہے تو انقلاب بولیں گے. میں جملہ بولوں گا، آپ اس کے عربی بولیں گے. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر انقلاب آئے. تدبر تدارس انقلب. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر انقلاب آئے. تدبر تدارس انقلب. مل کے ہم پڑھیں گے دونوں. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب سے بہتر انقلاب آئے. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر انقلاب آئے. تدبر تدارسا انقلبا. تدبر تدارس انقلب. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے ہم نے جو کیٹیگرائز کیا تھا افعال کو، اس کی 3 کیٹیگریز تھیں: صحت مند افعال، کمزور الفعال اور یکساں حروف والے افعال. جو صحت مند افعال ہیں یہ بھی قرآن پاک میں 9000 بار آئے ہیں. کمزور افعال بھی جو ہیں وہ 9000 بار آئے ہیں، اور یکساں والے افعال جو ہیں وہ 1300 بار آئے ہیں. ہمیں علم ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا شروع میں ڈسکس کیا تھا قرآن پاک کا، کہ 600 جو ہے وہ پیجز ہیں ایک قرآن پاک کے، اور 15 لائنیں ہیں. ملٹیپلائی کریں تو 9000 بنتا ہے. یعنی کہ یہ الفاظ ایک ہر جو میں سے جو ہے وہ ہر لائن میں ایک لفظ آیا ہے اس کا صحت مند افعال کا یا کمزور افعال کا. اور کیونکہ یہ جو یکساں الفاظ 1300 ہیں تو ہر صفحے پہ 2 الفاظ جو ہیں وہ اس میں آئے ہیں. تو اس کا بھی ہم نے جملہ بنا کے اس کو یاد کیا تھا: قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمیا. کمزور افعال کے لیے جو تھا وہابا، وعدہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. قالا، زادہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. دعا، ہدا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. زنہ، ذلہ، اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو یہ ہم بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ہم مزید فی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو صحت مند افعال ہم نے پڑھے ہیں وہ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، یہ ہمارے صحت مند افعال تھے. اور اس کے بعد جو کمزور افعال ہیں تو علامہ کے باب میں واللہ ہے، حاسبہ کے باب میں نادا ہے، اور اسلمہ کے بعد میں اقامہ، اور آج ہم پڑھیں گے القا. تو الحمدللہ اس میں القا اس نے ڈالا یا گاڑا. تو ہم جو اس میں جو ورڈ یوز کریں گے اس نے ڈالا، اس میں گاڑا والا نہیں کریں گے، اس نے ڈالا. القا، تو اس میں حمزہ جو ہے ایڈیشنل آئی ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ سالمہ کے وزن پہ لقیہ ہے، وہ ملا. تو القا اس نے ڈالا اسلمہ کے وزن پہ. یعنی کہ ورڈز کے میننگ چینج، جیسے نکلا اور نکالا آپ کو اس میں نکلا، نکالا اور نکلوایا تھا، ایسے یہ لقیہ، القا لقیہ، وہ ملا، القا اس نے ڈالا. تو القا کے وزن پہ جو ہے نا ہماری جو ہے گردان جو آگے چلے گی اس کے وزن پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ماضی ہے. اور ایک اور بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ تھی کہ جو ہدا ہے یہ ایک ایکویولنٹ فارم ہے جو ہم یہ جو ہمارے ویک لیٹرز میں سے ہیں. تو یہ جو ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اس کے ویک لیٹرز مزید فی میں، تو یہ اس کے ایکویولنٹ، جیسے القا اس کے آخر میں یہ آ رہی ہے تو اس کے آخر میں یہ آ رہی ہے. تو ہدا سے ہدو بنا تھا، ہدایت، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی. یہاں پہ القا سے القو بنے گا، القا سے ایگزیکٹلی اسی وزن پہ. القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا. القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا. اب میرے ساتھ ریپیٹ کریں گے: القا اس نے ڈالا، القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا. القینا ہم سب نے ڈالا. یہ 3 سیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ جو جہاں پہ بھی ہیں اس ایکسرسائز میں ضرور جو حصہ لیں اور اونچا پڑھیں، اور انشاءاللہ اس سے ہم جو بہتر سیکھیں گے. القا اس نے ڈالا، القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا،
अलकैना हम सब ने डाला। अलकैना हम सब ने डाला। अब हम अरबी के वर्ड्स रिपीट करेंगे पेयर बना के। अलका अलकौ, अलका अलकाउ, अलकैता अलकैतु, अलकैता अलकैतु, अलकैतुम अलकैना, अलकैतुम अलकैना, अलका अलकौ, अलका अलकाउ, अलकैता अलकैतु, अलकैता अलकैतु, अलकैतुम अलकैना। अलकैतुम अलकैना। भी जैसे हमने ये अल्फाज पढ़े हैं इनको रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है इसकी अलका और अलकौ की, तो ये स्ट्रक्चर इस पे है जैसे हमने ये पढ़ा था। हद, हदा हदौ, हदा हदा हदौ, हदौ, जज़ा जज़ौ, जज़ा जज़ा जज़ौ, जज़ौ, वल्ला वल्लौ, वल्ला वल्लौ, अलका अलकौ। अलका अलकाउ। मैं इस वायद पढ़ूंगा, आप इसकी जमा पढ़ें। हदा, हदौ, जज़ा, जज़ौ, वल्ला वल्ला, वल्लौ, अलका। अलकाउ। दोबारा रिपीट कीजिएगा। हदा, हदौ, जज़ा, जज़ौ, वल्ला वल्लु, वल्लौ, वल्लौ, अलका। अलकाउ। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। इसका इसमें अरबी बोल जाते हैं हल अलका, क्या उसने डाला? नाम अलका, नाम हाँ उसने अलका। डाला। ना हल अलकौ, क्या उन्होंने डाला? नाम अलकौ, हाँ उन्होंने डाला। अब रिपीट के मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, आप आंसर देंगे। हल अलका, नाम अलका, हल अलकौ, नाम अलकाउ, हल अलकैता, नाम अलकैतु, हल अलकैना, हल नाम अलकैतुम, नाम अलकैना, हल अलका, नाम अलका, हल अलकौ, नाम अलकाउ, हल अलकैता, नाम अलकैतु, हल अलकैतुम। नाम अलकैना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम देखते हैं इसका मुजारे जो है, तो जैसे यहदू यहदूना था, ऐसे अलका का युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं। तो मैं से रिपीट किया, युल्की वो डालता है, युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, तुल्कूना आप सब उल्की मैं डालता हूँ, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं। नुल्की हम सब डालते हैं। युल्की वो डालता है, युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूँ, तुल्की मैं डालता हूँ, तुल्कूना आप सब डालते हैं, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं। नुल्की हम सब डालते हैं। अब इसमें अरबी में पढ़ेंगे दो दो उसको इकट्ठा करके। युल्की युल्कूना, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की, तुल्की उल्की, तुल्कूना नुल्की, तुल्कूना नुल्की, युल्की युल्कूना, युल्की युल्कूना, तुल तुल्की उल्की, तुल्की उल्की, तुल्कूना नुल्की। तुल्कूना नुल्की। आगे चलते हैं। तो ये जैसे हमने पहले रिपीट किया था, उसमें माजी में मुजारे में यहदी यहदूना, यादी यादूना, यजजी यजजूना, यजजी यजूना, युवल्ली युवल्लूना, युवल्ली युवल्लूना, युल्की युल्कूना। युल्की युल्कूना। अब मैं वायद पढ़ेंगे, आप उसकी जमा पढ़ेंगे। यहदी, यादूना, यजजी, यजूना, युवल्ली, युवल्लूना, युल्की। युल्कूना। दोबारा रिपीट करें। यहदी, यादूना, यजजी, यजूना, युवल्ली, युवल्लूना, युल्की, युल्कूना। युल्कूना। आगे हम इसकी जो वो अरबी बोल चलेंगे। हल युल्की, क्या वो डालता है? नाम युल्की, हाँ वो डालता है। इसी पे आगे बनाएंगे। हल युल्कू युल्कूना, हल युल्कूना, क्या वो डालते हैं? नाम
युल्कुना, नाम युल्कुना। हल तुल्की, क्या आप डालते हैं? नाम नाम उल्की, उल्की, हल तुल्कूना, क्या आप सब डालते हैं? नाम नाम नुल्की, नुल्की। नुल्की, दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हल युल्की, नाम युल्की, हल युल्कूना, नाम युल्कुना, नाम युल्कूना। हल तुल्की, नाम उल्की, हल तुल्कूना, नाम नुल्की। नाम नुल्की। जज़ाकल्लाह खैर। इसमें जो मुजारे इसका अमर बनाना है, उसमें जो रूल है वो ये है कि आखिरी लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाती है और आखिरी उस पर जज़म आ जाती है, सुकून आ जाता है, उससे पहले पे ज़ेर आ जाती है। तो असलमा से अस्लिम, असलमा से ज़ेर में चला गया और आगे उसको, ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसको हम लगातार कर रहे हैं, इससे जो है इसका जो है अमर बनता है। आगे हम चलते हैं। इससे जब हम अलका का बनाएंगे तो अलका से, क्योंकि या जो है वो कमज़ोर लेटर ये ड्रॉप हो जाए तो अलकी हो जाएगा, उससे नीचे वाले पे ही ज़ेर आ जाएगी और या जो ड्रॉप हो जाए तो अलकी बनेगा इसका। अलका युल्की अलकी, अलका युल्की उसने डाला, युल्की वो डालता है, अलकी डाल। तो इसका जो है आहदी आहदू, अज्जी अज्जू, वल्ली वल्लौ, अलकी अलकौ। तो ये मुजारे की जमा है। अब मेरे से रिपीट कीजिएगा। आहदी आहदू, आहदी आहदू, सॉरी एदी एहदी, इहदू, एहदी, एहदू, इज्जी इज्जू, इज्जी, इज्जू, वल्ली वल्लौ, वल्ली, वल्लो, अलकी, इसमें ज़ेर नहीं आएगा, ज़बर आएगा, अलकौ, अलकी, अलकौ, अलकौ। एदी एदू, एहदी, एहदू, इज्जी इज्जू, इज्जी, इज्जू, वल्ली वल्लौ, वल्ली, वल्लो, अलकी अलकौ। अलकी, अलकौ। साहब अब इसकी जो अस्सलाम वालेकुम। अमर की बनेगी जी, वालेकुम, ये अमर के सिगे में अलकी अलकू, अलकू, अलकौ नहीं सही है, अलकू। जज़ाकल्लाह अमान भाई, आपने बहुत बहुत काफ बारकत को दम्मा है इसलिए। जी बिल्कुल, वो पेश है उसके ऊपर, तो अलकू हाँ बनेगा। हाँ हाँ जी जी। अलकौ नहीं बनेगा इसका, अमान लो भाई, इसका अलकी अलकौ बनेगा ना, अलकू, अलकू बनेगा, अलकू अलकू, बनेगा, अलकू अलकू, जमा अलकी जी। अलकी अलकू, अलकी, अलकी अलकू, अलकी अलकू, अलकी, अलकू, ला तुल्की ला तुल्कू, ला तुल्की, ला तुल्कू, अलकी अलकू, अलकी, अलकू, ला तुल्की ला तुल्कू। ला तुल्की, ला तुल्कू। आगे इसमें जाएगा अलकी के डाल, तो उसका जो बनेगा उल्की, वो डालता है, वो डालता है, मैं डालता हूँ। अलकी डाल, उल्की मैं डालता हूँ, अलकू डालो, नुल्की हम डालते हैं। चलिए रिपीट कीजिएगा। अलकी, उल्की, उल्की, अलकू, नुल्की। जज़ाकल्लाह खैर। आगे इसका जो फाइल और मफूल है, उसका वो स्टैंडर्ड है कि हम जो उसको जो असलम का अलिफ जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं, वीक लेटर था, मीम लगा देते हैं और मुस्लिम बनेगा। और जो इसका जो अपना मफूल है उस पर ज़बर आ जाते हैं, ये मुस्लिम और मुस्लिम। ऐसे अलका से ये मुल्की, मुल्किन और मुल्का, क्योंकि डबल ज़बर के बाद ये आ रही है तो इसलिए एक ज़बर की हम नहीं पढ़ेंगे, मुल्का कहेंगे, मुल्की, मुल्का। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जो मसदर बनेगा वो इस्लाम, वही स्टैंडर्ड है कि अलिफ अलिफ की ज़ेर आएगी और जो अलिफ ऐड होगा वहाँ पे तो इस्लाम हो जाएगा। तो इसमें जो इल्का बन जाएगा, इसमें अलका लंबा करेंगे, आगे हमजा है अलका और इसका इल्का, अलका और इल्का। तो इसको हम करते हैं मुल्की, मुल्किन, मुल्किन, किन, मुल्का, मुल्का, इल्का, इल्का, मुल्किन मुल्किन, डालने वाला, डालने वाला, मुल्का जिसको डाला गया, मुल्का जिसको डाला गया, इल्का डालना। इल्का डालना। ये पूरा जो हमारे सामने है, इसमें इसको हम रीड करते हैं। डॉक्टर साहब टेबल इसको मुल्का, मुल्का पढ़ेंगे या मुल्कन पढ़ेंगे?
دو زبر ملکہ اوپر پڑھیں گے، یا آگے آگے اس لیے ایک ڈراپ ہو جاتا ہے اس کا زبر جو ہے نا، صحیح ملکہ پڑھیں گے اس کو. جی. ہاں میرے ساتھ ریپیٹ کیا ٹیبل کا. القا القو القو، القا القو، القیتا القیتو، القیتا القیتو، القیتم القینا، القیتم القینا، القت اس عورت نے ڈالا، القت کو. القت، یلقا یلقا یلقونا، یلقی یلقونا، یلقی یلقونا، یلقی یلقونا، یلقی یلقونا، یلقی یلقونا، تلقی القی، تلقی تلقی القی، القی، تلقونا نلقی، تلقونا تلقونا نلقی، نلقی، تلقی اس عورت وہ عورت ڈالتی ہے تلقی. تلقی. ڈاکٹر صاحب میں کچھ شیئر کر سکتا ہوں؟ جی پلیز پلیز، آپ کے لیے اوپن ہے. نہیں ہاں اوپن ہے ابھی، شکریہ. اچھا ابھی ایک ہمارے ساتھی نے پوچھا یہ ملقن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جہاں تک میرا علم ہے کہ اگر آپ آیت میں رک رہے ہیں تو ملقا پڑھ دیں گے، اگر آپ کنٹینیوس وہ کر رہے ہیں تو ملقن وہ کر سکتے ہیں. ایسا ہے اس کا. مان لو بھائی اس میں یہ اسپیشل کیسز ہے کہ یہ اس کے آگے یا آ رہی ہے تو اس کی ساؤنڈ کو ابزارو کر دیتی ہے ایک زبر کی نا، تو یہ ملکہ بن جاتا ہے، ملک نہیں بنتا. وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ بات کریں وہ بالکل صحیح کریں. وہ اگر دو زبر ہوں، دو پیش ہوں، جو بھی ہوں، تو اس میں ایک ساؤنڈ ڈراپ ہو جاتی ہے. محفوظ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ویسے کا ہی پڑھا جائے گا کیونکہ آگے رک گیا ہے نا، کنٹینیوس تو نہیں ہے، ملکہ ہی پڑھا جائے گا جیسے خالد صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ آگے کنٹینیوس ہو تو ٹھیک ہے. نہیں انڈیویجول جو بول رہے ہیں تو جو ہے وہ یا رہنے کی وجہ سے ملکہ صحیح ہے، لیکن اب اس کا جو تشریح جو ایکسپلینیشن اس کا ایسا ہے، اگر آیت میں ہے ویسا تو اس کو جو ہے ہم رکنا ہے تو یعنی آخری ساؤنڈ ملکہ بولیں گے. یہ آخری ساؤنڈ ڈراپ کر دیں اس میں. جی جی الکی الکو، الکی الکو، القی القو، الکو، الکی الکو، القی القو، لا تلکی لا تلکو، لا تلقی لا تلقو، ملکن ملکا الکا. ملقن ملقا القا. جزاک اللہ خیر. اس میں جو ہمارے پاس وہ 6 لیٹرز کی جو کی آئی ہوئی کہ الکا یلک، الکا اس نے ڈالا، یلکی وہ ڈالتا ہے، ال کی ڈال، الکا یلکی الکی، القا یلقی القی، ملکن ملکی القا، ملقن ملقا القا، ملکن ملکا القا. ملقن ملقا القا. جزاک اللہ خیر. آخر میں ہمیشہ اس حدیث پاک کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے، قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.